آج کی جو غزل ہے اس کا جو معیار ہے، اس کو جو اعتبار حاصل ہے، اس کے لیے ایسی کھلی ہوئی آنکھیں چاہیے جو موسم گل میں پھولوں کے کھلنے سے لے کر تتلی کے پر کھلنے تک کے مناظر وہ آنکھیں اپنی نگار خانے میں محفوظ رکھ سکتی ہوں۔ ایسی کھلی ہوئی آنکھیں جو غزل کو اس عہد کا شعور و مزاج دیتی ہیں، ایسی غزل کے تخلیق کار کا نام ہے اقبال اشہر، میر کی دلی سے تشریف لانے والا یہ شاعر اقبال اشہر، میں اسے آواز دے رہا ہوں کہ تشریف لائے۔ ہاں اقبال بھائی نا سماعت فرمائے دوستو، میری پہلی حاضری ہے اس دیار میں آپ کے۔ ملاحظہ فرمائے، ذرا سی توجہ میری طرف مرکوز کر لیجئے۔ بہت ہی اہم مرحلہ ہے یہ مشاعرے کا، بہت ہی قیمتی اور اہم شعراء کو اب اپنا کلام سنانا ہے۔ ملاحظہ فرمائے ایک غزل کے چند شعر۔ ٹھہری ٹھہری سی طبیعت میں روانی آئی، سنیے گا دوستو یہاں ٹھہری ٹھہری سی طبیعت میں روانی آئی، آج پھر یاد محبت کی کہانی آئی، غزل ہو رہی ہے دوستو سنیے گا۔ واہ واہ، آج پھر یاد محبت کی کہانی آئی، آج پھر نیند کو آنکھوں سے بچھڑتے دیکھا، آج پھر نیند کو آنکھوں سے بچھڑتے دیکھا، آج پھر نیند کو آنکھوں سے بچھڑتے دیکھا، آج پھر یاد کوئی چوٹ پرانی آئی، اقبال بھائی زندہ باد، واہ 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 واہ، آج پھر نیند کو آنکھوں سے بچھڑتے دیکھا، آج پھر یاد کوئی چوٹ پرانی آئی، مدتوں بعد چلا ان پہ ہمارا جادو، بھائی کیا غزل ہے، واہ 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 واہ، مدتوں بعد چلا ان پہ ہمارا جادو، مدتوں بعد ہمیں بات بنانی آئی، بھائی واہ 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 واہ، کیا زبان ہے، واہ واہ، مدتوں بعد چلا ان پہ ہمارا جادو، مدتوں بعد ہمیں بات بنانی آئی، بھائی بہت اچھے، واہ واہ اقبال بھائی زندہ باد، کیا کہنے، واہ واہ، مدتوں بعد ہمیں بات بنانی آئی، مدتوں بعد پشیماں ہوا دریا ہم سے، کیا کہنے، مدتوں بعد پشیماں ہوا دریا ہم سے، مدتوں بعد ہمیں پیاس چھپانی آئی، بھائی واہ 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 واہ، اور نوازش، مدتوں بعد پشیماں ہوا دریا ہم سے، مدتوں بعد ہمیں پیاس چھپانی آئی،
یہ شعر خاص طور سے ملاحظہ فرمائیں. مدتوں بعد کھلی وسعت صحرا ہم پر، مدتوں بعد کھلی وسعت صحرا ہم پر، مدتوں بعد ہمیں خاک اڑانی آئی. واہ 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 واہ، بہت اچھے. بہت شکریہ. کیا کرنے اقبال بھائی، بہت شکریہ. بہت معیاری غزل، بہت معیاری سامعین میں آپ سنا رہے ہیں. مدتوں بعد کھلی وسعت صحرا ہم پر، مدتوں بعد مدتوں بعد ہمیں خاک اڑانی آئی، مدتوں بعد میسر ہوا ماں کا چل. بھائی سنیے گا، شاہ بھائی یہ شعر سنیے گا. مدتوں بعد میسر ہوا ماں کا چل، مدتوں بعد میسر ہوا ماں کا چل، مدتوں بعد ہمیں نیند سہانی آئی. زندہ باد. واہ 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 واہ. مدتوں بعد میسر ہوا ماں کا چل، مدتوں بعد ہمیں نیند سہانی آئی. یہاں پروفیسر وسیم بریلوی صاحب، راحت اندوری صاحب جیسے عظیم غزل کے شعراء تشریف رکھتے ہیں. انور صاحب جن کی عمر نظامت کو نظامت بنانے میں صرف ہو گئی. میں ایک اعتراف کے ساتھ شعر پڑھ رہا ہوں. عنایت ہے انشاءاللہ. اتنی آسانی سے ملتی نہیں فن کی دولت، واہ 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 واہ. اتنی آسانی سے ملتی نہیں فن کی دولت، ڈھل گئی عمر تو غزلوں پہ جوانی آئی. زندہ باد. واہ 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 واہ. اتنی آسانی سے ملتی نہیں فن کی دولت، ڈھل گئی عمر تو ڈھل گئی عمر تو غزلوں پہ جوانی آئی. ٹھہری ٹھہری سی. اے اقبال اشار صاحب تشریف لائیے. نہیں نہیں، ایک غزل پہلے سنائیے پھر چائے جو نہ. دیکھیے میں جی 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 غزل کے چند شعر اور سماعت فرما لیں. نہیں ایک غزل کے لیے حکم ہے راحت بھائی جی جی جی. ظاہر ہے کہ یہ کمار صاحب کی سرزمین ہے اور جیسے یہاں کے سامعین ہیں انہیں ایسا ہی ہونا چاہیے تھا. بے شک بے شک. یہ سب سے بڑا خراج عقیدت ہے کمار صاحب، آپ کی سخن فہمی. غزل کے چند شعر سماعت فرمائیں. عنایت عطا. اسے بچائے کوئی کیسے ٹوٹ جانے سے، اسے بچائے کوئی کیسے ٹوٹ جانے سے، وہ دل جو باز نہ آئے فریب کھانے سے. غزل ہو رہی ہے. واہ 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 واہ. اسے بچائے کوئی کیسے ٹوٹ جانے سے،
وہ دل جو باز نہ آئے وہ دل جو باز نہ آئے فریب کھانے سے، پڑا ہے وقت سنیے تو لگتا ہے سہما سہما سا، پڑا ہے وقت تو لگتا ہے سہما سہما سا، پڑا ہے وقت تو لگتا ہے سہما سہما سا، وہ ایک چراغ جو بجھتا نہ تھا بجھانے سے، بھائی زندہ باد، واہ 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 واہ، پڑا ہے وقت تو لگتا ہے سہما سہما سا، وہ ایک چراغ جو بجھتا نہ تھا بجھانے سے، بھائی زندہ باد، پڑا ہے وقت، پڑا ہے وقت تو لگتا ہے سہما سہما سا، وہ ایک چراغ جو بجھتا نہ تھا بجھانے سے۔ یہ شعر ان بزرگوں کے حوالے سے جو اب ہمارے درمیان نہیں ہے۔ بے شک عنایت، رکی رکی سی نظر آ رہی ہے نبض حیات، رکی رکی سی نظر آ رہی ہے نبض حیات، رکی رکی سی نظر آ رہی ہے نبض حیات، یہ کون اٹھ کے گیا ہے میرے سرہانے سے، ارے واہ 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 واہ، کیا شاعری ہو رہی بھائی زندہ باد، واہ واہ، رکی رکی سی نظر آ رہی ہے نبض حیات، یہ کون اٹھ کے گیا ہے میرے سرہانے سے۔ خدا کرے یہ شعر آپ کو یاد رہ جائے میرا۔ نہ جانے کتنے چراغوں کو مل گئی شہرت، نہ جانے کتنے چراغوں کو مل گئی شہرت، نہ جانے کتنے چراغوں کو مل گئی شہرت، ایک آفتاب کے بے وقت ڈوب جانے سے، بھائی زندہ باد، واہ 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 واہ، ارے واہ واہ، بھائی پڑھتے جاؤ یار، واہ 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 واہ، نہ جانے کتنے چراغوں کو مل گئی شہرت، نہ جانے کتنے چراغوں کو مل گئی شہرت، ایک آفتاب کے بے ایک وقت، آفتاب کے بے وقت ڈوب جانے سے، بھائی زندہ باد، واہ 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 واہ، اداس چھوڑ گیا وہ ہر ایک موسم کو، اداس چھوڑ گیا وہ ہر ایک موسم کو، گلاب کھلتے تھے کل جس کے مسکرانے سے۔ شکریہ، بہت اچھے بہت اچھے، اقبال بھائی وہ اردو والی نظم کے لیے چونکہ راجیو راز کنوینر ہیں، وہ فرمائش کر گئے ہیں، اس لیے مصلحتاً سنانا ضروری ہے۔ دیکھیے فہرست بڑی طویل ہے، اس لیے میری عادت ہے میں بہت دیر تک نام نہیں سناتا۔ بہرحال اب کوئی گفتگو نہیں، مصلحتاً نہ سنیے گا، عقیدتاً سنیے گا۔ اردو عنوان ہے نظم کا، سماعت فرمائیں۔ ارشاد،
اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی، اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی، میں میر کی ہمراز ہوں، غالب کی سہیلی، اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی، دکن کے ولی نے مجھے گودی میں کھلایا، سودا کے قصیدوں نے میرا حسن بڑھایا، ہے میر کی عظمت کہ مجھے چلنا سکھایا، ہے میر کی عظمت کہ مجھے چلنا سکھایا، میں داغ کے آنگن میں کھلی بن کے چمیلی، اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی، غالب نے بلندی کا سفر مجھ کو سکھایا، حالی نے مروت کا سبق یاد دلایا، اقبال نے آئینہ حق مجھ کو دکھایا، اقبال نے آئینہ حق مجھ کو دکھایا، مومن نے سجائی میرے خوابوں کی حویلی، اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی، ہے ذوق کی عظمت کے دیے مجھ کو سہارے، چک بست کی الفت نے میرے خواب سنوارے، فانی نے سجائے میری پلکوں پہ ستارے، فانی نے سجائے میری پلکوں پہ ستارے، اکبر نے رچائی میری بے رنگ ہتھیلی، اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی۔ اب دوستو یہ آخری بند ہے اور اس میں صرف یہ پیغام ہے کہ اردو کی تاریخ گواہ ہے کہ یہ تمام ہندوستان کی زبان ہے، کسی ایک فرقے کی زبان نہیں، لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف مسلمانوں کی زبان ہے۔ ملاحظہ فرمائیں یہی پیغام ہے نظم کا، اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی، کیوں مجھ کو بناتے ہو تعصب کا نشانہ، میں نے تو کبھی خود کو مسلمان نہیں مانا، میں نے تو کبھی خود کو مسلمان نہیں مانا، دیکھا تھا کبھی میں نے بھی خوشیوں کا زمانہ، دیکھا تھا کبھی میں نے بھی خوشیوں کا زمانہ، اپنے ہی وطن میں ہوں مگر آج اکیلی، اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی، غالب کی سہیلی۔ کیا کہنے جناب اقبال اشہر دہلوی نے معیاری غزل سنا کر یہ ثابت کر دیا کہ بارہ-بنکی کے سامعین کے آنکھوں کی چمک کو وہ پہچانتے ہیں، خمار صاحب کی دھرتی کتنی معتبر ہے اس اعتبار کو اپنی شاعری میں پیش کرنے کی وہ کوشش کر رہے تھے، اور ہماری زبان سے ہمارا کیا جذباتی تعلق ہے اس کا بھی حق انہوں نے ادا کیا، اس کے لیے وہ مبارکباد کے